بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم اور پیارے ناظرین، آج میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے امتحان کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ اس واقعے کو ثواب کی نیت سے اپنی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ غزوہ تبوک میں جہاد کی شرکت سے رہ جانے والے صحابی کی دل کو ہلا دینے والی سچی داستان ہے۔ یہ انہوں نے خود اس وقت بیان فرمائی تھی جب وہ بوڑھے اور بینائی سے مرحوم ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں شرکت تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی تھی، اور اس جنگ میں تو میں نے 2 سواریاں خرید رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا، اور کثیر التعداد دشمنوں سے سامنا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد کر رکھا تھا کہ جس طرح چاہیں دشمن کے مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا، اور مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کثیر تعداد میں تھے کہ ان کا اندراج رجسٹر پر نہ ہو سکتا تھا۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی غیر حاضری کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو سکتا تھا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم بھی نہ ہو سکے گا جب تک اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی علم نہ ہو جائے۔ یہ جنگ جس وقت ہوئی وہ زمانہ پھلوں کے پکنے کا تھا، سایہ گزری، بار آوری اور خنکی کا موسم تھا۔ ایسے زمانے میں میری طبیعت آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف بہت مائل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کے لیے باہر نکلتا، لیکن خالی ہاتھ واپس ہوتا۔ تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا، دل کو بہلا لیتا کہ جب میں چاہوں گا دم بھر میں تیاری کر لوں گا، اور دن گزرتے چلے گئے۔ لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ 1-2 دن بعد تیاری کر کے میں بھی مل جاؤں گا۔ اس عرصے میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا تھا۔ میں تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا رہا۔ دن نکل گئے، لشکر تبوک پہنچ گیا۔ اب میں نے کوچ کا ارادہ کر لیا کہ جلدی سے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ کاش کہ اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخر کار یہ بھی نہ ہو سکا۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو واقعہ اللہ کی طرف سے معذور لنگڑے لولے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچ چکے تو مجھے یاد فرمایا اور دریافت کیا کہ کعب بن مالک کیا کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے یثرب میں ہی روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم نے غلط خیال قائم کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط ہیلے سوچنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عتاب سے بچ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے راہ لینے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے تو اب غلط سوچ و بچار سے دستبردار ہو گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ اکبر۔